ہم بستری کے دوران یہ 4 کام حرام ہیں۔ اسلام میں بیوی سے ہم بستری کا طریقہ کیا ہے؟ ہم بستری کس وقت اور کتنے وقفے کے بعد کرنی چاہیے؟ اور بیوی سے ہم بستری کرنا کس وقت حرام ہے؟ اگر کوئی شخص یہ 4 کام کرے گا تو اس کے نکاح پر کیا اثر پڑے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ 4 کام کرے گا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، عورت کا مقام کسی بھی معاشرے کی ترقی، تہذیب اور استحکام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت، وقار اور برابری کا حق دیا جو اس وقت کی دیگر تہذیبوں میں ناپید تھا۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے طور پر معاشرتی نظام کا بنیادی ستون ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کو باعث رحمت قرار دیا گیا ہے اور بیوی کو شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا گیا۔ تاریخی طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کامیاب تاجرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار تھی، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا محبت، قربانی اور بلند کردار کی مثالی شخصیت تھی۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وقت تمام شرعی ممانعتوں سے خالی ہو، اس میں اچھی نیتوں یعنی نیک اولاد حاصل کرنے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت کرنے کی نیت کے ساتھ ہم بستری کرے، نہ خود پورا برہنہ ہو اور نہ عورت کو مکمل برہنہ کرے کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ یہ 4 کام ہم بستری کے دوران حرام ہیں۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو محبت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ان تعلقات کے لیے کچھ حدود بھی مقرر ہیں۔ حیا اور فطری طریقوں کی پابندی ازدواجی زندگی کو برکت اور پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ غیر شرعی اور حرام طریقے نہ صرف گناہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ تعلقات میں بے سکونی پیدا کر سکتے ہیں۔ مسلمان جوڑوں کو چاہیے کہ وہ ان حدود کا احترام کریں اور اپنے رشتے کو اللہ تعالی کی رضا کے مطابق مضبوط بنائیں۔ محترم ناظرین، خاوند اور بیوی سے متعلق کچھ مفید معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے ایمان ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہیں۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا علم ہے جس کا ہمیں پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بستری کس طرح کی جائے اور ہم بستری کا اسلام میں طریقہ کار کیا ہے۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو پاکیزگی اور محبت کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان ہم بستری کے دوران کچھ اعمال حرام قرار دیے گئے ہیں تاکہ تعلقات حدود شرع کے مطابق رہیں۔ درج ذیل وہ 4 کام ہیں جو ہم بستری میں حرام ہیں۔ پہلا کام، ہم بستری کے دوران بیوی کی مرضی کے بغیر زبردستی کرنا، بیوی کی رضامندی کے بغیر زبردستی تعلق قائم کرنا غیر اخلاقی اور ناجائز ہے۔ دوسرا کام جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ اسلامی بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیض، ماہواری، نفاس وغیرہ ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں، جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتہ بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ محترم ناظرین، تیسرا کام جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے وہ اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے کرنا جو غیب کی ترکیب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی اس نے شریعت کا انکار کیا ہے، جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو تیار نہیں کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازدواجی زندگی سے متعلق سیکھا جائے۔ دنیا میں جہاں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، جناب ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل کرنا لازمی ہے، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا ہے جس کی ہمیں شرم آ رہی ہے؟ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا کام، دوسروں کے سامنے ہم بستری کے بارے میں گفتگو یا اس کا ذکر کرنا۔ ازدواجی تعلقات ایک رازدارانہ معاملہ ہے، اس کا ذکر دوسروں کے سامنے کرنا حرام ہے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کتنے دنوں بعد ہم بستری کی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجی اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا تھا۔ طبی ماہرین کی رائے، طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جمع سے دوسرے جمع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد ہم بستری کرنے سے جسم میں کسی قسم کی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مخلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ازدواجی تعلقات کا مقصد محبت، سکون اور پاکیزگی ہے۔
لہذا شوہر اور بیوی کو ان حدود کا خیال رکھنا چاہیے جو اسلام نے مقرر کی ہے، تاکہ یہ تعلق دین کے دائرے میں رہ کر مضبوط اور مبارک رہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حلال بیوی کے ساتھ جو احکام شریعت نے بتائے ہیں اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔